نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل اپنے رحمت کے ساتھ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو آقا اسلام کے ماہ ولادت مبارکہ کی بہت بہت مبارکباد ہے. اور یہ بہت ہی خوشی کے لمحات ہیں اور ہمیں ان لمحوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل اپنے کرم کے ساتھ ہم پر سب سے بڑا انعام یہ کیا کہ ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور اس لیے بھی شکر ادا کریں کہ ہم نے اپنی ایفرٹ کے ساتھ اپنی کوشش کے ساتھ اس کو حاصل نہیں کیا. یعنی ہم نے ایسا نہیں تھا کہ ہم خدا نخواستہ غیر مسلم تھے، ہم پر محنت ہوئی، دعوت ہوئی، یا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم نے طویل سفر کیے، ہم حق کی تلاش میں تھے اور بالآخر اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کے ساتھ ہمیں آقا اسلام کی غلامی نصیب ہوئی. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم پر فضل اور کرم یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا ہی آقا اسلام کی غلامی میں کیا ہے. اور اس سے بڑھ کر کائنات میں اور دوسرا بڑا انعام اور دوسرا بڑا اعزاز ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ایمان سے بڑی دولت کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. اور ایمان نام ہے آقا علیہ السلام کی غلامی کا، حضور کے ساتھ تعلق کا پیدا ہو جانا، حضور کے ساتھ تعلق کے حبی محبت کا، عشق کا، ادب کا تعلق آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ پیدا ہو جانا، اس کا نام ایمان ہے. تو جب کائنات کی سب سے بڑی دولت جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات پیدا فرمائی ہے اور جس کے لیے اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی تخلیق کی ہے، جب وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جاتا ہے تو پھر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ماہ مبارکہ آیا ہے، آقا اسلام کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ہے، ہم اس مہینے کے اندر خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ خوشی در حقیقت شکرانہ ہوتی ہے. یہ خوشی در حقیقت کیا ہوتی ہے؟ شکرانہ ہوتی ہے. جیسے اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اولاد دیتا ہے، تو ہم ہر سال ان کی برتھ ڈیز مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں. در حقیقت وہ اللہ کی بارگاہ اور اللہ کی نعمت کا شکر ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی نعمت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، مکان ملتا ہے،
کو گاڑی ہم لیتے ہیں، کچھ بھی ہم خریدتے ہیں جو دنیا کا مال و متاع ہے، جس کا ہماری آخرت کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم ساری دنیا کو جمع کرتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی آج کے دن اللہ رب العزت نے ہمیں گھر عطا کیا ہے، ہمیں گاڑی عطا کی ہے اپنے فضل اپنے کرم کے ساتھ۔ تو جب ان نعمتوں کے اوپر ہم خوش ہوتے ہیں تو کیوں نہ اس نعمت پر خوش ہوں جس کا اصل میں حق ہے کہ اس نعمت پر خوشی منائی جائے۔ پچھلی نشست میں بھی یہی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی جو سورہ آل عمران کی معروف آیت مبارکہ ہے، اسی کو آج بھی ہم نے مضمون بنایا ہے۔ اور پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوشی منانا، اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ آج کی ہماری اس نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعت ہمیں خوشی منانے کے اوپر کیا رہنمائی دیتی ہے، کیا شریعت کے اندر خوشی منانے کی کوئی قید ہے یا نہیں ہے، اور خوشی منانے کا کیا کیا طریقہ شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم جو آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی خوشی مناتے ہیں تو کیا یہ خوش ہونا، یہ خوشی سیلیبریٹ کرنا، اس کو بطور جشن منانا، یہ درست ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو آج دیکھیں گے۔ تو پہلی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ وہی سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ تو گویا اللہ رب العزت خود ہمیں حکم دے رہا ہے اس نعمت کو یاد کرنے کا، یعنی جب بھی اللہ کی اس نعمت کے دن آ جائیں، یعنی یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے تو اللہ کی نعمت کا چرچا شروع کر دیا جائے، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرنا ہم شروع کر دیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت خود بتا رہا ہے کہ وہ نعمت کون سی ہے اور کیوں اس نعمت کو یاد کرو۔ اس نعمت کو اس لیے یاد کرو کہ اذ کنتم اعداء، تم تو آپس میں دشمن تھے، اس نعمت کی وجہ سے میں نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اس نعمت کی وجہ سے میں نے تمہیں وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، اس نعمت کی وجہ سے میں نے تمہیں اس سے بچا لیا ہے۔ تو جب میں نے تم پر یہ کرم کیا ہے، یہ فضل کیا ہے کہ تمہیں اپنی اس نعمت کے سبب سے بہت ساری دیگر انعامات سے نوازا ہے، تمہیں علم کی دولت ملی، تمہیں اخلاق کی دولت ملی، تمہیں شعور ملا، تمہیں ایمان ملا، تمہیں جہنم سے آزادی ملی، یہ ساری چیزیں جس نعمت کی وجہ سے ملی ہیں، تو اے میرے بندو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ میری اس نعمت کو یاد کرتے رہا کرو، اس پر میرا شکر بجا ڈالتے رہا کرو۔ تو گویا جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آئے تو میری اس نعمت کو یاد کرو اور اس پر شکر بجا رہا۔ اور شکر کیا ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی ذات کا تذکرہ کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی ولادت کو یاد کرتے ہیں کہ یہ وہ مبارک گھڑیاں تھیں جب اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا، یہ وہ مبارک گھڑیاں تھیں جب اللہ نے ہمیں وہ نعمت عطا کی جس کا وہ ذکر خود قرآن میں بارہا کر رہا ہے، اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ میری اس نعمت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جس لمحے میری یہ نعمت تم پر نازل ہوئی۔ گویا آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے وقت کو یاد کرو اور اس کا تذکرہ کرتے رہو کہ 12 ربیع الاول کی صبح وہ مبارک گھڑیاں تھیں جب اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب سے نوازا۔ اب آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو خوشی اور غم ہے، خوشی اور غم یہ انسان کے فطری جذبات ہیں۔ فطری کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر اپنی جناب سے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یعنی وہ بعض چیزوں کے اوپر خوش بھی ہوتا ہے اور بعض معاملات اسے غمگین بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں عین فطری ہیں۔ مثلا میں نے جیسے کہ عرض کیا، اللہ رب العزت جب ہمیں نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، اولاد دیتا ہے، گھر، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، اچھا روزگار، اچھی روزی روٹی یا دیگر جو بھی ہمارا کرائٹیریا ہے ہمیں وہ ملتی ہیں، بچے ہیں اسکولوں کے اندر پاس ہوتے ہیں، اچھے نمبر لیتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ فطری چیزیں ہیں، ہم ان سے خوش ہوتے ہیں، والدین اپنی اولاد کی کامیابیوں سے خوش ہوتے ہیں۔
تو یہ خوشی کے لمحات ہیں۔ اسی طرح غم ہوتا ہے، کوئی چیز چھن جائے، بچھڑ جائے، انسان اس سے غمگین ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے۔ کوئی اپنے پیارے کا وصال ہو جائے، فوت ہو جائے، انسان اس پہ غمگین ہوتا ہے۔ کوئی چیز جو انسان کو بہت پیاری ہو، بڑی محنت سے کمائی ہو، وہ اس سے دور ہو جائے، چھن جائے، انسان اس پہ غمگین ہوتا ہے۔ اسی طرح نعمت کے ملنے پہ خوشی ہوتی ہے اور نعمت کے چھن جانے کے اوپر انسان غمگین ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، سورہ یوسف، اللہ رب العزت نے پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اوپر اور ان کے واقعہ کے اوپر۔ اب اس واقعہ کے اندر خوشی بھی شامل ہے، غم بھی شامل ہے۔ غم کیا ہے؟ اللہ کا نبی ہے یعقوب علیہ السلام، تو ان سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگا کہ نعمت کے چھن جانے کے اوپر صبر بھی کیا جاتا ہے، نعمت کے چھن جانے پر صبر کیا جاتا ہے اور شکوہ کناں نہیں ہونا ہوتا۔ ان کے سب سے محبوب بیٹے یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہوئے تو جتنا عرصہ وہ جدا رہے، 10 سال، 20 سال، 30 سال یا 40 سال، جتنا عرصہ وہ جدائی میں رہے، یعقوب علیہ السلام گریہ کرتے رہے، روتے رہے، حالانکہ اللہ کے نبی تھے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں، تو بتقاضۂ بشری حضرت یعقوب علیہ السلام باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی تھے، لیکن سب سے عزیز بیٹا دور ہوا، اس پر غمگین رہے، اتنا عرصہ گریا اور اتنا گریا کیا کہ بینائی آنکھوں کی جاتی رہی۔ خوشی کیا تھی؟ خوشی یہ تھی کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر تشریف فرما ہوئے، آپ اور پھر آپ کے بھائیوں سے ملاقات ہوئی، بھائیوں کو کہا کہ اپنے والد کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ یوسف علیہ السلام ان کو پہچانتے تھے، وہ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ ان سے کہا کہ اپنے والد کو میرے پاس لے کر کے آؤ، تو یوسف علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد نابینا ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی ان کو اور فرمایا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ، یہ اپنے والد کی آنکھوں پر لگانا۔ تو ابھی قمیص اس شہر کے اندر داخل ہوئی، قرآن بتاتا ہے، قرآن قمیض اس شہر میں داخل ہوئی، اس بستی کے اندر جہاں یعقوب علیہ السلام کا پڑاؤ تھا۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور آپ کا وہ غم جاتا رہا اور آپ کا وہ غم خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ یعنی بیٹے کی نعمت سے جب آپ کو ملنا شروع ہوئی تو آپ کو پھر خوشی کے لمحات آ گئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرمایا، اور یہ وہ ان یہودیوں کو اللہ رب العزت مخاطب کر رہا ہے جو مدینہ کے اندر آقا علیہ السلام کے دور میں رہتے تھے، حضور کے دور میں مدینہ میں رہتے تھے، یہ پرانی بات نہیں ہے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے اولاد یعقوب میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ آگے بے شمار آیات ان نعمتوں کے اوپر ہیں۔ وہ نعمتیں کیا تھیں؟ ان میں سے ایک میں عرض کر دیتا ہوں جو پہلی خود قرآن نے گنوائی، سورہ البقرہ پہلا پارہ ہے۔ فرمایا کہ فرعون، اس کو جب ہم نے غرق کیا، سمندر کو پھاڑ دیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، فرعون اس میں غرق ہو گیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں ہم نے نجات عطا کر دی۔ مدینہ کے یہودی جب آقا علیہ السلام ہجرت کر کے آئے، وہ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس دن کو سیلیبریٹ کرتے، خوشی سے مناتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان یہودیوں سے پوچھو کہ یہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العزت نے ہمیں فرعون سے نجات عطا کی تھی، اس کی خوشی ہم مناتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہودی خود خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور قرآن حکم دے رہا ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ تو انہیں فرعون سے نجات ملی، اللہ کے نبی موسیٰ ملے، راہ ہدایت ملی، اس کے اوپر وہ خوشی مناتے تھے۔ اسی طرح مدینہ کے یہودی ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، کہتے کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے اگر وہ ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید کی طرح مناتے۔
یہ صحیح حدیث مبارکہ میں عرض کر رہا ہوں. ہم اس دن کو عید کی طرح سیلیبریٹ کرتے. انہوں نے پوچھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے فرمایا وہی کہ جس دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. جو اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا اور اللہ رب العزت نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے. یہاں پر بھی پھر نعمت کا تذکرہ ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا انی اعرف فی ای یوم انزلت الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یوم جمعہ تھے، وہ یوم عرفہ، وہ جمعہ کا دن تھا، وہ یوم عرفہ کا دن تھا، وہما لنا عیدان، یہ دونوں دن ہمارے لیے عید کے دن ہیں. تکمیل دین کا دن بھی بطور عید سیلیبریٹ کیا جائے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر دین مکمل کر دی، اپنی نعمت تمام کر دی، تو گویا یہ دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. اس دن کو بھی خوشی سیلیبریٹ کرنی چاہیے. تو وہ دین جس دن سے، جس کی وجہ سے آیا ہے، جس دن وہ نعمت آئی ہے، اس دن کو ہم کیوں نہ چراغاں کریں اور خوشیاں منائیں. دین تو بعد کی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت نے 2 عیدیں دی ہیں. اللہ کے بندے وہ عیدیں جس وجہ سے ملی ہیں وہ زیادہ خوشی کا دن ہے، یا وہ بعد میں وجہ سے ملنے والی عیدیں وہ زیادہ بڑے خوشی کے دن ہیں؟ زیادہ بڑا خوشی کا دن تو وہ ہے جس دن تمہیں یہ نعمتیں ملی ہیں، جس کی وجہ سے ملی ہیں. وہ وجہ بڑی ہے، وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. اگر آقا علیہ السلام ہی تشریف نہ لاتے تو کون سی عیدیں تھی، کون سا تکمیل دین تھا، کون سی عید فطر تھی، کون سا عید الاضحیٰ کا دن تھا، کون سا یوم نزول قرآن کا دن تھا؟ یہ سارے دن مرہون منت ہیں آقا علیہ السلام کی بعثت مبارکہ اور آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے. اس لیے لازم ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی خوشی کو سب سے بڑھ کر منایا جائے، ہر خوشی سے بڑھ کر یہ خوشی منائی جائے. حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی خوشی ایسے منایا کرو کہ دنیا کی ساری خوشیاں اس خوشی کے سامنے مان نظر آنے لگیں. ہم اپنے بچوں کی خوشیاں مناتے ہیں، ان کے ولیمہ، سالگرہ، دیگر معاملات کرتے ہیں. ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ نعمتیں، یہ جو عارضی ہیں، دنیا سے متعلق ہیں، اور ان خوشیوں کے منانے کے اوپر قیامت کے دن اجر بھی ملنا ہے یا نہیں ملنا، اس کا بھی کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے. اولاد نیک نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے ہمیں خبر نہیں ہے، لیکن ہم ان کی سالگرہ منا رہے ہیں، ہم ان کی شادیوں کی خوشیاں منا رہے ہیں، یہ خرچ کر رہے ہیں، اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جس دن تمہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملے. تو آقا علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کا فضل کون سا ہے؟ اور آقا علیہ السلام ہی اللہ کی رحمت ہیں. یہ انشاءاللہ ایک الگ سے موضوع ہم رکھیں گے. یہ جو ہم اللہ رب العزت کو کہتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ رحم فرماتا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت ہے کیا؟ اس اللہ کی رحمت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کی رحمت ملے تو قرآن کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ. اور یہ خوشی منانا ہوگا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے وہ جو پیسے تم گھر میں جمع کر کے بچا کے رکھ لیتے ہو کہ ہم خوشی منانے میں وہ پیسے نہ خرچیں. وہ پیسے جو تم نے بچا لیے ہیں وہ عمل بہتر نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی خوشی میں پیسے خرچ کرنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب عمل ہے. یہ کام کیا کرو، اور یہ خود قرآن کہہ رہا ہے. اب اس کے اوپر چند احادیث میں عرض کر کے ہم گفتگو کو پھر ختم کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر اور مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے. اب یہ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے، ایمان اور ذوق کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ سننی. اور وہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت الحبشہ، حبشہ کے کچھ لوگ تھے، وہ اپنے کسی خاص دن، ان کا کوئی اپنا حبشہ کا دن تھا. اب دیکھیے وہ رہنے والے حبشہ کے، دوسرے ملک مدینہ کے رہنے والے بھی نہیں،
دن بھی ان کا حبشہ کا ہے، اپنے ملک کا دن ہے یا ان کی اپنی قوم کا دن ہے، اس دن کو منانے کے لیے وہ آقا علیہ السلام کے در دولت پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر یزفنون بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویرقصون، وہ رقص کرتے تھے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے، بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام تشریف فرمائے اپنے در دولت میں، حضور کے در دولت کے سامنے حضور کی مسجد نبوی کے اندر وہ رقص کرتے ہیں، وہ ناچتے ہیں اور ایک ہی بات کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، اور وہ کچھ ناچ رہے تھے، کچھ پڑھتے تھے، حضور نے پوچھا فقال رسول اللہ ما یقولون، لوگوں بتاؤ تو صحیح یہ لوگ ناچتے ہیں تو کہتے کیا ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ لوگ جب ناچتے ہیں تو کہتے ہیں محمد عبد الصالح، خوشی اپنی مناتے ہیں لیکن نغمہ آقا علیہ السلام کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں محمد عبد الصالح، محمد عبد الصالح، محمد عبد الصالح۔ خوشی اپنی حبشہ کی منا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی مسجد نبوی کے اندر ہیں، اور یہاں لوگ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ حضور کی خوشی میں یہ لوگ ناچتے کیوں ہیں؟ اللہ کے ولی آقا علیہ السلام کے سامنے مسجد نبوی کے اندر وہ حبشہ کے لوگ رقص کر رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کا نام جپ رہے ہیں محمد عبد الصالح۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام تشریف لائے، دخل علیہا وعندہا جاریتان، حضور تشریف لائے تو چند بچیاں بیٹھی ہوئی تھی، تضربان بدفین، وہ دف بجا رہی تھی۔ اب یہاں بھی ہمارے کچھ دوست ان کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ دف بجانا یا قوالی جو اچھے کلام کے ساتھ ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے ولی آقا علیہ السلام کی آمد کے اوپر مدینہ کی بچیوں نے دف بجایا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ہمارے اوپر وہ 14ویں کا چاند ان سنیات کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان سے طلوع ہوا ہے۔ وہ دف بجا کے یہ گیت گاتی تھی، دف بجا کے آقا علیہ السلام کے در دولت پہ تشریف بیٹھی ہوئی ہیں وہ انصار کی بچیاں اور وہ دف بجا رہی ہیں۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام داخل ہوئے، آقا علیہ السلام نے ان سے کچھ نہیں کہا، حضور نے ان کو نہیں منع فرمایا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے ان کو جھڑکا، منع کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہوں نے منع کیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعہن، اے ابو بکر ان کو منع نہ کرو، ان کو کرنے دو، فإن لكل قوم عیدا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے۔ میں اس پر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ دوستان مکرم، کیا ہوتا ہے ہر قوم کی؟ اونچا بولیے کیا ہوتی ہے؟ اونچا بولیے کیا ہوتی ہے؟ عید ہوتی ہے۔ آج کا دن تاریخ کیا ہے ذرا بتائیے گا؟ 6 ستمبر کا دن ہے۔ آج بھی ہمارے ملک میں اس کو منایا جا رہا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ ہمارے ملک اور ہماری قوم کی کیا ہے؟ دوسرے لفظوں کے اندر عید ہے۔ کیا ہے؟ عید ہے، یعنی خوشی کا دن ہے کہ جی ہم نے ایک جنگ جیتی تھی، اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، شہادت کو منایا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان لکل قوم عیدن، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے۔ ہر قوم نے فیصلہ، ہم آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، فیصلہ خود سے کر لیں کہ ہماری قوم کی عید کون سا دن ہوگا۔ آقا علیہ السلام کی ولادت سے بڑھ کے کون سا دن ہے جس کو عید کے طور پر نہ منایا جائے؟ یہ ساری خوشیاں ہر قوم کی وہ اس سے متعلق ہیں، اس کے کلچر سے متعلق ہیں، وہ دین کا حصہ نہیں، ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ لوگوں، ہم وہ دن عید کے طور پر مناتے ہیں جو اللہ نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہے کہ یہ ساری نعمتیں اس نعمت کے بعد آتی ہیں، اس لیے ہم آقا علیہ السلام کی ولادت کے دن کے طور پر عید کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ 12 دن نہیں بلکہ پورا مہینہ چلاغا کریں، گھروں پر، دکانوں پر، بازاروں میں خوشی منائیں، خرچ کریں، بچوں کو نئے کپڑے لے کر کے دیں۔ بچے سوال کریں کہ عید تو نہیں ہے، یہ کون سا دن ہے کہ ہمیں نئے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں؟ انہیں کہیں کہ بیٹا وہ ساری عیدیں جس عید کی وجہ سے ملی ہیں، آج وہ سب سے بڑی عید کا دن آ رہا ہے، وہ سب سے بڑی عید کا دن آ رہا ہے، اس لیے اس کو ایسے سیلیبریٹ کریں۔ یہ وہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی محبت ہماری نسلوں کے اندر جائے گی اور خود ہمارے دلوں میں مضبوط ہوگی۔ اس کو کلیہ اس کو سیلیبریٹ کریں۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا،
पूरी दुनिया के अंदर 57 इस्लामी ममालिक हैं, कोई 5 या 6 मुल्कों को छोड़ के 57 इस्लामी मुल्कों में सरकारी तौर पर इसको छुट्टी के तौर पर और सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। मैं एक दिन इस पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा कि उनका तरीक़ाकार क्या है खुशी मनाने का। हम तो अपने इसको देखते हैं ना कि हमारे यहाँ जुलूस होता है और ये मामला, वहाँ पे आप तसव्वुर करें, इंटरनेट का दौर आप खुद देखें दुनिया के अंदर कि वो इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं खुशी के तौर पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है हमें आका अलैहिस्सलाम की औलाद मुबारका की खुशी मनाने की तौफीक अता फरमाए। और कल के दिन इंशाअल्लाह 7 सितंबर को यहाँ पे एक मशल बरदार जुलूस, जिसका मैंने पिछले जुमा भी ऐलान किया था, वो निकाला जाएगा। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि उसमें शरीक हों और आका अलैहिस्सलाम की इस खुशी को सेलिब्रेट करें। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।